تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، کہ بے شک اللہ رب العالمین اس کتاب یعنی قرآن مجید کے ذریعے سے بہت سی اقوام کو بلندی عطا کرے گا، اور اسی قرآن کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو، بہت سی قوم کو وہ پستی کی طرف گامزن کر دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب، بابرکت کتاب، مقدس کتاب، جو منزل من اللہ رب العالمین نے نبی آخری الزمان محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء سید المرسلین رحمت للعالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی۔ اس کا ایک ایک حرف، اس کی ایک ایک آیت معجز نشان ہے، اور مسلمین کو اور مومنین کو وہ ہدایت اور رحمت کی باتیں بتاتی ہے۔ تبھی اللہ رب العالمین نے فرمایا، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی صدورکم وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اے لوگو، بے شک اللہ رب العالمین تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت کی بات تمہارے پاس آ چکی ہے، اور یہ کتاب جو تمہارے سینوں میں بیماریاں ہیں ان کے لیے شفا کا باعث ہے، اور ہدایت ہے اور رحمت ہے، اور مومنین کو ہدایت پر چلا کر منزل مقصود تک پہنچاتی ہے۔ تو ہم اس مقدس کتاب کا کس طرح سے حق ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہم اس کتاب اللہ کی تلاوت کو اپنے گھر میں گونجواتے ہیں؟ ہم اس کی تلاوت اپنے گھروں میں کرتے ہیں اور اپنے گھروں کو کیا زندگی بخشتے ہیں؟ صحیح مسلم میں ہے، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اے لوگوں اپنے گھروں کو مثل قبرستان نہ بنایا کرو۔ وہ قبرستان جہاں پہ ویرانی ہوتی ہے، جہاں سنسانی ہوتی ہے، جہاں پر نہ کوئی بندہ ہوتا ہے نہ بندے کی ذات ہوتی ہے، وہاں پر زندگی کے کوئی آثار نہیں ہوتے۔ اسی طرح سے تم اپنے گھروں کو مردہ نہ کرو، انہیں قبرستان نہ بنایا کرو، اور پھر تم سورہ بقرہ کی تلاوت اپنے گھر میں کیا کرو۔ اس کے ذریعے سے تمہارے گھر میں برکت آئے گی اور تمہارے گھر کو زندگی ملے گی۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح مسلم میں ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامہ مشفیعا بصاحبہ، کہ اے لوگو قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو، بروز قیامت جو لوگ اسے پڑھا کرتے ہیں وہ ان کے لیے سفارش بن کر آئے گی۔ اور اے لوگو قرآن مجید میں سے دو چمکتی ہوئی سورت کی تلاوت کیا کرو، البقرہ و سورۃ آل عمران، سورہ بقرہ کی اور سورہ آل عمران کی تلاوت کیا کرو۔ فإنه تأتيان يوم القيامة مثل الغمامين أو جبابين أو فرق من الطير صافا، کیونکہ بروز قیامت یہ دونوں صورتیں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران اس طرح سے آئیں گی گویا کہ دو سائبان ہیں، گویا کہ دو بادل ہیں، یا گویا کہ پرندوں کی دو ٹکڑیاں ہیں جو سب باندھے چلی آ رہی ہیں۔ وَيُحَاجَّانِ بِأَصْحَابِهِمَا، اور اپنے ساتھیوں کے لیے جو لوگ دنیا کی زندگی میں انہیں پڑھا کرتے تھے ان کے لیے حجت پیش کریں گی، اللہ رب العالمین سے ان کے لیے لڑیں گی۔ اور اے لوگو فَإِنَّ الْبَقْرَةَ أَخَذَ بَرَكَةٌ، جو شخص سورہ بقرہ کی تلاوت کرتا ہے گویا کہ اس نے برکت کو حاصل کر لیا۔ وَتَرَكَ حَسْرَةٌ، اور جس نے اس کی تلاوت کو چھوڑ دیا گویا کہ اس کے لیے باعث حسرت بن گئی۔ وَلَا يَسْتَطِعُهُمَا
باطلا، اور وہ لوگ جو باطل پر ہیں، جو شش و پنج میں مبتلا ہیں، جو ابھی تک شک میں ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ اتنی استطاعت نہیں دیتا کہ وہ ان کو خوبصورت صورتوں کی تلاوت کر سکے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العالمین نے اپنے لوگوں کو دیا ہی اسی وجہ سے ہے تاکہ ہم اس کی تلاوت کر کے اپنے آپ کو زندگی بخشیں، اپنے آپ کے لیے برکت حاصل کریں، اور جو ہمارے گھروں میں جو شیطان آ جاتے ہیں ان کو بھگانے کے لیے ہم اس کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح مسلم میں ہے، ان الشیطان ينفر من البیوت الذی یقرأ سورۃ البقرہ، کہ شیطان اس گھر سے بھاگ کر نکل جاتا ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ تو کیا آج ہم نے اس مقدس کتاب کو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ہم نے مقدس جزدانوں میں اور اوپر طاقوں میں لگا کر اسے سجا کر رکھ دیا ہے، لیکن ہمیں یہ گوارا نہیں ہوتا ہم اسے نکالیں، اس کی تلاوت کر سکیں، اور تلاوت کر کر جو آیات اللہ رب العالمین اس میں پیش کر رہا ہے اس سے کچھ نصیحت حاصل کر سکیں اور اس پر کچھ عمل کر سکیں۔ یہ تلاوت قرآن مجید، اس کی بہت برکت ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے ہر اس شخص کے لیے جو اسے پڑھتا ہے۔ صحیح مسلم میں ہے، عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص من قرأ قرآن، جو شخص قرآن مجید کو صحیح طریقے سے پڑھتا ہے اسے اس میں کوئی دقت محسوس نہیں ہوتی، فإنه مع الصفرة الأبرار الكرام، تو بروز قیامت وہ ان بزرگیدہ فرشتوں کے ساتھ ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑے نیکوکار ہیں۔ ومن قرأ ويرتتع فيه، اور جو آدمی اس قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے اور اس کو اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، وعليه شاق، اسے اس تلاوت کرنے میں بڑی دشواری ہوتی ہے، تو پھر اس کے لیے فلہ اجران، اس کا اجر ضائع نہیں جائے گا بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دگنا اجر رکھ دیا۔ جو قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے حالانکہ اسے پڑھنا نہیں آتا مگر رک رک کر اٹک اٹک کر جہاں تک ممکن ہو سکے اپنے رب کے کرام ذیشان کی تلاوت کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین بھی اس کے اجر کو محفوظ کرتا ہے اور اس کے لیے دگنا اجر لکھ دیتا ہے۔ تو ہم اس مقدس کتاب سے استفادہ حاصل کریں، اللہ رب العالمین اسی کتاب کے ذریعے سے اقوام کو سرپرستی دے گا، اقوام کو بلندی دے گا، اور اسی کتاب کے ذریعے سے جو اس کو چھوڑ بیٹھے یا اس کو پڑھا مگر اس کو سمجھا نہیں، اس پر عمل نہیں کیا، اس کے معنی اپنے مطلب کے لیے، تو پھر اللہ تعالیٰ اسی کتاب کے ذریعے سے انہیں گمراہ کر دے گا اور انہیں پستی کی طرف لے جائے گا۔ اقول قولي هذا لي ولكم استغفر الله۔ الحمد لله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ ترمذی میں ہے اور ابو داؤد میں ہے صحیح سند کے ساتھ، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
یقال لصاحب القرآن یوم القیامہ، بروز قیامت وہ شخص جو قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتا تھا اس سے کہا جائے گا یا عبد الصالح اقرا وارتقا، اے نیک بندے آج تو تلاوت کرتا رہے اور جنت کے درجات پر چڑھتا جا، وترتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اور اسی طرح سے ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جس طرح سے تو دنیا کی زندگی میں ٹھہر کے پڑھتا تھا۔ فإن منزلک عند آخر آیت تقرؤها، اور آج جنت میں تیری منزل وہ ہوگی جب تک تو قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہے گا یہاں تک کہ تو آخری آیت پر پہنچے گا، اور جنت میں تیری آخری منزل اللہ رب العالمین اس کو بنا دے گا۔ یہ اس شخص کی فضیلت ہے جو صاحب قرآن ہے، جس نے قرآن مجید کو حفظ کیا، اسے یاد کیا، اس پر عمل کیا، اور دنیا کی زندگی میں اس کی اسی طرح سے تلاوت کی جس طرح سے تلاوت کرنے کا حق تھا۔ تو بروز قیامت اس نیک بندے کے لیے خوشخبری ہے، وہ تلاوت کرتا رہے گا اور اللہ تعالیٰ کی جنتوں میں جو 100 سے اوپر ہیں ان درجات پر وہ چڑھتا چلے جائے گا۔ صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اس شخص کی فضیلت کہ جو تلاوت قرآن مجید بڑی حسن خوبی کے ساتھ پڑھتا ہے، آواز کو اچھے طریقے سے نکال کے پڑھتا ہے، کہ اسد بن حذیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بینما ہوا یقرأ فی اللیل من سورۃ البقرہ، کہ اس حال میں کہ وہ ایک رات کو سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے تھے، وفرسہ مبطوطۃ عندہ، اور ان کے پاس ان کا گھوڑا بندھا ہوا تھا، فَإِذَا جَالَتِ الْفَرَسُ، جب انہوں نے قرآن مجید کی تلاوت شروع کی تو گھوڑا چھلانگیں مارنے لگا، وہ بدکنے لگا، فَسَقَطَ فَسَكَنَتْ، وہ جیسے ہی خاموش ہوئے گھوڑا سکون میں آ گیا، فَإِذَا قَرَأَ جَالَتِ الْفَرَسُ، پھر جب انہوں نے قرآن مجید کی تلاوت شروع کی سورہ بقرہ کی، گھوڑا پھر بدکنے لگا، فَسَقَطَ فَسَكَنَتْ، پھر جب وہ خاموش ہوئے گھوڑا بھی سکون میں آ گیا۔ اس طرح سے 3 بار ہوا، وہ تلاوت کرتے اور وہ گھوڑا اچھلنے کودنے لگتا، اور جیسے ہی وہ خاموش ہوتے گھوڑا بھی سکون کے ساتھ کھڑا ہو جاتا۔ ان کا بیٹا جس کا نام یحییٰ تھا وہ اس گھوڑے کے پاس رکھا ہوا تھا، انہیں اس بات کا اندیشہ ہوا کہ کہیں گھوڑا بدک کر میرے بیٹے کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ وہ گئے اور انہوں نے قرآن مجید کی تلاوت چھوڑ دی اور اپنے بچے کو اٹھانے لگے، فرفع رأسہ الی السماء، جب بچے کو اٹھایا اپنا سر آسمان کی طرف دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں، کأنہ مثل الظلہ، گویا کہ ان کے اوپر ایک بادل ہے، ایک سائبان ہے، فامثال المصابیح، اور اس میں اس طرح سے روشنی ہو رہی ہے جیسے چراغ چمکتے ہیں۔ وہ بڑے حیران ہوئے۔ فلما اصبح حدث النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب صبح ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور جو رات کو واقعہ ہوا تھا وہ آپ کے سامنے بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقرا یا ابن الحذیر، اقرا یا ابن الحذیر، اے حذیر کے بیٹے تم تلاوت کرتے رہتے، اے اسد تم تلاوت کرتے رہتے، تم نے تلاوت کیوں چھوڑ دی؟ وہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بچہ یحییٰ اس کے پاس رکھا ہوا تھا، مجھے اندیشہ ہوا کہ گھوڑا اس کو نقصان نہ پہنچا دے، اس لیے میں نے تلاوت چھوڑ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَتَدْرِي مَا ذَاكَ، کیا تم جانتے ہو کہ وہ سائبان اور اس پہ روشنیاں کیا چیز تھیں؟ قال لا، انہوں نے کہا نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے تو نہیں معلوم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَتِلْكَ الْمَلَائِكَةُ زَدَنَتْ بِصَوْتِكَ، وہ فرشتے تھے جو آسمان سے اتر کر آئے تھے تمہاری آواز کو سننے کے لیے۔ اور پھر حضرت اسد بن حذیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، مجھے بے حد رنج ہوا کہ میں نے اس وقت تلاوت کیوں چھوڑ دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم تلاوت کرتے رہتے حتیٰ یصبح فینظر الناس ولا تتوارى منها، کہ تم تلاوت کرتے رہتے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی، لوگ باہر نکلتے ان فرشتوں کو دیکھتے، وہ فرشتے ان سے پوشیدہ نہ ہوتے اور تمہاری آواز کو سنتے رہتے۔
یہ اس شخص کی فضیلت ہے جو دنیا کی زندگی میں تلاوت قرآن مجید کرتا ہے اور احسن طریقے سے کرتا ہے، اپنی آواز کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ اور بلند آواز کے ساتھ تلاوت کرتا ہے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترنجة، کہ وہ آدمی، وہ مومن جو قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے اس کی مثال اس پھل کی طرح ہے جو کہ سنترا ہوتا ہے، ریحها طیب وطعامها طیب، اس کی خوشبو بھی بہت اچھی ہوتی ہے اور اس کا ذائقہ بھی بڑا اچھا ہوتا ہے۔ وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، اور اس مومن کی مثال جو قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتا، كَمَثَلِ التَّمْرَةِ، اس کی مثال کھجور کی طرح ہے، لَيْسَ لَهَا رِيحٌ وَطَعَامُهَا حُلْوٌ، کہ اس کھجور میں کوئی خوشبو نہیں ہوتی مگر وہ کھانے میں میٹھی ہوتی ہے۔ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الرِّيحَانِ، کہ وہ منافق جو قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے اس پر عمل نہیں کرتا، اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی پھول ہوتا ہے، ریحها طیب وطعامها مر، کہ اس کی خوشبو تو بڑی خوشگوار ہوتی ہے کیونکہ وہ پھول ہے، لیکن جب اسے کھایا جائے تو اس کا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے منافق کی مثال ہے جو تلاوت قرآن مجید تو کرتا ہے مگر اس کو نہ سمجھتا ہے اور نہ ہی اس پر عمل کرتا ہے۔ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْحَنظَلَةِ، اور اس منافق کی مثال جو قرآن مجید کی بھی تلاوت نہیں کرتا وہ ایسی ہے جیسے کوئی دانہ ہوتا ہے، کوئی کالا دانہ جسے کلونجی کہتے ہیں، لا ریح وطعامها مر، نہ اس میں کوئی خوشبو ہوتی ہے اور جب اس کو کھایا جائے تو اس کا ذائقہ کڑوا نکلتا ہے۔ تو ایسی ہی مثال ہے مسلمین اور مومنین اور منافقین کی کہ جو لوگ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں احسن طریقے سے کرتے ہیں، اس کو سمجھ کر کرتے ہیں اور پھر جو پڑھا ہے اس پر عمل بھی کرتے ہیں، تو ان کی مثال اس سنترے کی طرح ہے جس کی خوشبو بھی اچھی، اس کا کھانا بھی اچھا۔ لیکن وہ مومن جو قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتا مگر عمل ضرور کرتا ہے تو اس کی مثال کھجور کی طرح ہے کہ اس سے دوسروں کو فائدہ نہیں ہوا مگر اس نے خود اچھے اعمال کیے۔ لیکن وہ منافق جو نہ قرآن مجید پڑھتا ہے نہ اس پر عمل کرتا ہے تو وہ کلونجی کی طرح ہے، نہ اس میں کوئی ذائقہ ہے اور نہ ہی اس میں کوئی خوشبو ہے۔ تو آج اگر ہم نے اس قرآن مجید کو حاصل کیا ہے، اللہ رب العالمین نے اسے رحمت بنا کر ہمیں بخشا ہے، تو ہم اسے نہ کاکوں میں سجائیں نہ اچھے اچھے جزدانوں میں لپیٹ کر رکھیں، بلکہ اس کو نکالیں، روز اس کی تلاوت کریں، سورہ بقرہ پڑھیں، سورہ آل عمران پڑھیں، جہاں سے ممکن ہو سکے کتاب اللہ کی تلاوت کیا کریں۔ اللہ رب العالمین نے اس کی ایک ایک سورت کی فضیلت بیان کی ہے، کسی کی کچھ فضیلت کسی کی کچھ فضیلت، تاکہ ہم اس پر عمل کر سکیں اور اس کو پڑھ سکیں۔ ایک چھوٹی سی سورت سورہ قل هو اللہ احد صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے، کیا تم میں سے کوئی اس بات کی طاقت رکھتا ہے کہ وہ روز قرآن میں سے 1/3 پڑھ سکے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے تو کوئی اتنی گنجائش اتنی استطاعت نہیں رکھتا کہ وہ 1/3 قرآن روزانہ رات کو پڑھ سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیس فی القرآن سورہ قل هو اللہ احد، کیا قرآن مجید میں وہ سورت نہیں ہے جو سورہ قل هو اللہ احد ہے؟ فإنها تعدل ثلث القرآن، اس لیے کہ جو یہ سورت ہے یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ اگر تم روز رات کو صرف یہ 4 آیات پڑھ لو گویا کہ تم نے قرآن میں سے 1/3 حصہ پڑھ لیا۔ صحیح بخاری میں ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قافلہ بھیجا کسی سفر میں، تو اس قافلے کے جو امیر تھے وہ جب نماز پڑھاتے تو جو سورت پڑھتے اس سورت کے ساتھ وہ سورہ قل هو اللہ احد لازمی پڑھا کرتے تھے۔ جب وہ واپس آئے لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن صحاب کو آپ نے امیر بنایا تھا وہ جب بھی نماز پڑھاتے تو اس سورت کو لازمی پڑھتے تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان سے پوچھ کے آؤ کہ وہ یہ کام کیوں کیا کرتے تھے. جب ان سے پوچھا گیا انہوں نے جواب کیا انہا لصفۃ الرحمن وانی احب الیہا کہ یہ صورت ایسی ہے اس میں رحمان کی صفت بیان کر ہوتی ہے اور مجھے یہ صورت سب سے زیادہ عزیز ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تو آپ نے فرمایا بے شک اس صورت کی وجہ سے جس سے تم محبت کرتے ہو اللہ رب العالمین بھی تم سے محبت کرتا ہے. اور ترمذی میں حسن سند کے ساتھ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سورت کی محبت اس سورت کی پسند کی وجہ سے اللہ رب العالمین تمہیں جنت میں داخل کر دے گا. تو یہ قرآن مجید وہ عظیم اور مقدس کتاب ہے جس کا ایک ایک حرف ایک ایک لفظ درخشاں ہے, ایک ایک آیات موضع نشان ہے اور مسلمین اور مومنین کے لیے یہ رحمت کا باعث ہے اور ہدایت پر چلا کر منزل مقصود تک پہنچا دے گی. اگر ہم قرآن مجید کو پڑھیں اور اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں تو بروز قیامت یقیناً ہماری سفارش بن کر آئے گی. جس دن باپ بیٹے سے, ماں اپنے بچوں سے, بھائی بھائی سے, گرم جوش سے دوست سے منہ پھیر رہا ہوگا, اس دن جب ہر شخص یہ چاہ رہا ہوگا کہ ہم دنیا کی تمام چیزیں فدیے میں دے دیں اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جائیں, تو اس دن جن لوگوں نے یہ تلاوت کی ہوگی یہ قرآن مجید ان کے لیے آڑ بن جائے گا اور ان کے لیے سفارش بن جائے گا. وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا لِي وَلَكُمْ. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.